الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا جتنے دنیاوی زندگی کے اسباب ہیں یہ سارے کے سارے دھوکے کے اسباب ہیں۔ یہاں کی کوئی چیز دائمی نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ صبح سورج ادھر سے نکلتا ہے تو سائے ادھر ہوتے ہیں، شام کو سورج ادھر جاتا ہے سائے ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک نظام بنایا ہے رب ذوالجلال نے، اور بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بڑھا ہوتا ہے جی، ہر ایک نے ان مراحل سے گزرنا ہے۔ جنازے انہوں سدے والا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، کدھر ہو؟ جو بھی نیکیاں کریں گے یا کمیاں کوتاہیاں سرزد ہوں گی، ان کا پورا پورا صلہ اور بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، جس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے، وہ کامیاب ہے۔ دوستو، بزرگوں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی اور اس کے سارے اسباب دھوکے کے اسباب ہیں۔ کوئی شے دائمی نہیں ہے، کوئی چیز ہمیشہ ساتھ دینے والی نہیں ہے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کچھ بھی ہے اس زمین پر سارا فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ عقل مند وہ ہیں، دانا وہ ہیں، جو اس چیز کو ترجیح دیں کہ جو دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور نادان ہیں وہ لوگ جو اس چیز کو اپنائیں کہ جو فنا ہونے والی ہے، جسے دوام نہیں ہے، جسے بقا نہیں ہے، جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ہے رب کی ذات، جو بڑی عزت والی ہے، بڑی شان والی ہے، بڑی مقام والی ہے۔ ہمیں اس آنے والے دن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جو ایک عظیم دن ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں 50,000 سال کا تذکرہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کسی کو اگر 100 سال بھی مل جائے تو 50,000 کے مقابلے میں 100 کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب پوچھا جائے گا قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ اگر کوئی 100 سال یا 500 سال بھی رہ کر گیا ہوگا، اس دن کی ہولناکیاں اور اس دن کی سختیاں دیکھ کر وہ یہ کہے گا قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ،
میں ایک دن رہا یا آدھا دن رہا، فصل العادین، گننے والوں سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، یہ بات درست ہے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو، لیکن کاش تمہیں یہ یاد رہتا کہ ہم نے ایک دن رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص بھی رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو دو جنتیں ہیں، ڈبل اجر ہے، ڈبل ثواب ہے۔ اور جو رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈر گیا، وہ کبھی نافرمانی نہیں کر سکتا، معصیت نہیں کر سکتا، وہ کبھی نماز قضا نہیں کر سکتا، وہ کبھی زکوٰۃ میں کوتاہی نہیں کر سکتا، وہ کبھی پڑوسیوں کو نہیں ستا سکتا۔ ہمارے ہاں سماج میں، معاشرے میں، پڑوس میں بڑی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمانے لگے، آپ نے قسم کھائی، فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ آپ نے 3 مرتبہ قسم کھائی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ من لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کا
جو ادھر کیا چلے. اذان ہو گئی ہے انشاءاللہ اسی 1:15 نماز پڑھساں. 1 بجے نا جنازے نا اعلان ہے. 1 بجے اسی نماز پڑھساں. بیٹھو 10 منٹ. تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی. اصل بات میں یہ مانتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی کوتاہی ہماری یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ نہیں پہچانا ہے. سب سے بڑی کوتاہی میں سمجھتا ہوں. اگر صحیح معنوں میں ہم رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ جان لیں تو ہم کبھی بھی کوئی شخص ذرہ برابر رسول اللہ کی نافرمانی نہ کرے. آپ کا مقام, آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے اس امید کے ساتھ کہ میری امت کا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے, آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, جبکہ آپ نے دعا نہیں کی, دعا کے الفاظ نہیں ہے وہاں, خالی آپ نے آسمان کی طرف اس امید کے ساتھ نظریں اٹھائی کہ میری امت کا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اعلان کر دیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء, ہم نے آپ کی نظروں کو آسمان کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, آپ اپنا چہرہ مسجد حرم کی طرف کر دیجئے, بیت اللہ کی طرف کر دیجئے, اور امت محمدیہ کو کعبۃ اللہ یہ قبلہ بنا دیا صرف اس امید کے ساتھ نظریں اٹھانے کی بنیاد پر. رسول اللہ کا اتنا بلند مقام ہے رب ذوالجلال کے ہاں. بڑے ادب و احترام سے سارے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو اور بزرگوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی, اور قسم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو. اور صحابہ گھبرا گئے, فرمانے لگے من ہوا یا رسول اللہ, ایسا کون بد نصیب ہے کہ جس کے بارے میں آپ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ, جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں, اللہ کی قسم رسول اللہ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو خالی بدن ہوتا ہے, ننگے بدن ہوتا ہے, غیر مختون ہوتا ہے, اور آج تک کا یہ ریکارڈ ہے کوئی آدمی ایسا نہیں دفنایا گیا کہ جس کی جیب میں روپے پیسے سونا چاندی یا کوئی دولت رکھی گئی ہو. روئے زمین پر انسانی تاریخ میں جو عظیم افراد گزرے ہیں ان میں سکندر کا نام آتا ہے. آج سکندر کی قبر کا پتہ نہیں ہے, نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی ہے. حشر کے میدان میں تنہا اٹھنا ہے, خالی اٹھنا ہے. فرمایا کما بداکم تعودون, جس طرح پہلی بار پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا. جس طرح بچہ پہلی بار ننگے جسم غیر مختون ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, اسی طرح حشر کے میدان میں اکٹھے کیے جاؤ گے. قرآن کریم میں 2 جگہ تذکرہ ہے. نماز کا وقت ہے, میں بات مختصر کروں گا. قرآن کریم میں 2 جگہ تذکرہ ہے کہ جو لوگ من مانی زندگیاں گزارنے والے ہیں, شریعت کو پسے پش ڈالنے والے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو ٹھکرانے والے ہیں,
قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ روئے زمین بھری ہوئی اگر سونے کی ہو، آج تم کیا یہ پسند کرو گے کہ یہ روئے زمین بھری ہوئی سونے کی فدیے میں دے دو اور تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ؟ وہ کہیں گے کہ ضرور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ روئے زمین سونے کی بھری ہوئی ہو اور یہ فدیے میں دے کر ہماری جان بچ سکے تو ہم جان بچائیں۔ ایک دتھا، ایک گڈھا گھاس اڑوس پڑوس میں پڑوسیوں کا ہم کاٹتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، غصب کرتے ہیں، 2 مہینے 4 مہینے میں مال مویشی کھا کر گوبر بنا کر اس کو زمین میں پھینک دیتا ہے، لیکن قیامت کا بوجھ ہمارے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور صحیح حدیثیں ہیں، جس نے ایک گٹھ زمین، ایک بالش زمین کسی کی غصب کی، طوقہ اللہ 7 ارضین یوم القیامہ، 7 زمینیں توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے جائے گا قیامت کے دن، اور حکم ہوگا کہ یہ اٹھا لے، تو یہ زمین کی بڑی بھوک تھی، بڑی لالچ تھی، یہ اٹھا، اب 7 زمینوں کا بوجھ اٹھا۔ یہ جانے والے سارے خالی ہاتھ جاتے ہیں، کسی کی قبر میں کچھ نہیں، ساتھ جانے والے اعمال صالحہ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نمازیں قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اعمال صالحہ میں، اعمال صالحہ کا ذکر کرنے کے بعد رب کائنات نے یہاں 2 اہم ترین باتوں کا ذکر کیا ہے، ایک نماز ہے اور دوسرا زکوٰۃ ہے۔ نماز ہر ایک پر فرض ہے، سر جھکا، سر جھکا، سر پہ نہ لے دوزخ کو تو، سر جھکا، سر جھکا، اور ہولے مالک کے سامنے سرخ رو نمازوں کی پابندی کرو، بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہمارے پاس سے چلے گئے اور جاتے وقت انہوں نے وصیت کی تھی، اور اس وصیت کو وصایا شریف کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ادب و احترام کے طور پر، کہ یہ فلاں بزرگ کی وصیت ہے۔ دوستو بزرگوں، اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں حضرت محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کسی کو بزرگ نہیں بنایا ہے۔ 7 آسمان، 7 زمینیں اور ان کے درمیان کی ساری مخلوق سے بلند ترین مقام ہے حضرت محمد الرسول اللہ کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے وصیت فرما کر گئے ہیں، اور جس طرح رسول اللہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اسی طرح آپ کی وصایا شریف کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آگے جا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آخری الفاظ ہیں حضرت محمد الرسول اللہ کے، کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ لہذا اعمال صالحہ میں پہلا درجہ، بڑا درجہ نمازوں کا ہے۔ نماز میں کوتاہی مت کرو،
الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ نے فرمایا نماز کا خیال رکھو اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو۔ مختصر ہم جنازے پر آئے ہیں، یہاں سے عبرت حاصل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے اور یہ پیغام لے کر جانا ہے۔ قبر کی تیاری کرنا ہے، حشر کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی ہر شے عارضی ہے، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آذان ہو گئی ہے، لہذا ہم نماز ادا کر لیتے ہیں، کیونکہ 1 بجے کا اعلان ہے جنازے کا۔ اللہ تعالیٰ تمام امت محمدیہ کے جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرمائے۔ حاضرین مجلس کے آباء و اجداد جتنے دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ اللہ کی بندی آج اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہی ہے، بشری تقاضے سے جو بھی کوتاہیاں، سستیاں، غلطیاں اللہ تعالیٰ درگزر اور معاف فرمائے، جو اچھائیاں ان کو قبول اور منظور فرمائے اور آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو البر الرحیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔